ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی وہ دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، آذان تو اب بھی آتی ہے مسجد کی فضاؤں سے اے انور، آذان تو اب بھی آتی ہے مسجد کی فضاؤں سے اے انور، جس ضرب سے دل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اب آپ رات کے سامنے ہمارے اس پروگرام کے معزز مہمان، عالم اسلام کے عظیم مذہبی رہنما، روحانی پیشوا، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل، پروانہ ختم نبوت، حضرت مولانا پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب، حضرت جی سے میں عرض کروں گا ہم سب کو واعظ و نصیحت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ حضرت جی کے بیان کے بعد اور دعا سے پہلے ان طلباء کرام کے سروں پر حضرت جی شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، پھر دعا ہوگی، دعا کے بعد انشاءاللہ نماز عصر ادا کریں گے۔ ایک مرتبہ جن کو رب نے جوانی دی ہے وہ پورا زور لگا کے مجھے بتائے نعرہ تکبیر، ابھی جوانوں والی آواز نہیں آئی، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، اور اونچا بولیے تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، دینی مدارس، مدرسہ صوت القرآن، اکابرین علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا بفضلہ العمیم الی الدین القویم ارسل رسلا ذوی التکریم ختمہم بالنبی الکریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وأصحابه ذوي المجد والتعظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم فضلت على الأنبياء بست فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم نصرت بالرعب أحلت لي الغنائم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بعثت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گیا وہ وقت کہ جب مسئلہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے سمجھانے کے لیے
دلائل کی ضرورت تھی۔ اب الحمدللہ یہ مسئلہ فکری نہیں رہا، اب یہ بدیہی ہے، بدیہی، کسی دلیل کی حاجت نہیں۔ بچہ بچہ گواہی دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ کیوں اللہ پورے دنیا کا نقشہ دیکھیں، تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ صرف 3 مسئلے ہیں، 3 مسئلے جس کو دین کہا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، علماء کی موجودگی ہے، میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ دین تمام انبیاء کا ایک ہی ہے، دین تمام انبیاء کا ایک ہی ہے۔ شریعتیں مختلف ہیں، شریعتیں مختلف ہیں، لیکن شریعتوں کا مختلف ہونا یہ بھی اختلافی نہیں، یہ بھی اختلافی نہیں، کیونکہ شریعتیں آئی ہیں اور انبیاء تشریف لائے ہیں مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں، مختلف جگہوں، مختلف حالات کے اندر، موسمیات کے اندر، اس لیے ان کا اختلاف ہونا یہ ضروری تھا۔ اور اس اختلاف پر بھی انبیاء کا اتفاق ہے۔ تو اس لحاظ سے جب دیکھیں تو ہر نبی کو ایک کلمہ ملا ہے جس کا پہلا جزو ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو دین کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا جزو جو ہے وہ دن رات کے گزارنے کا وہ سلیقہ، وہ طریقہ جو اللہ کو پسند ہے۔ انبیاء اس کو بتلاتے ہیں، جن جن جگہوں پر، جن جن لوگوں کے سامنے، جن جن قوموں کے ضرورتوں کے تحت اللہ ان کو وہ دیں، وہ ان کو سمجھاتے ہیں۔ اور انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ دین انبیاء کا اور شریعت اپنے زمانے کی نبی کی، وہ مکلف ہوتے ہیں اس پر چلنے کے۔ اگر اس پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں چلیں گے تو ناکام ہوں گے۔ یہی وہ سوال تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھ سے ایک بھول ہوئی تھی، آپ نے مہربانی فرما کر مجھے معاف کر دیا، اب معافی مل گئی ہے تو ٹھکانہ بھی دے دیا جائے۔ تو یہ تو ارشاد ہوا کہ معافی میں نے دے دی، تم مجرم نہیں ہو، لیکن یہ میرا فیصلہ 15,000 برس پہلے تھا کہ میں ایک مخلوق بناؤں گا اور اس کو زمین کی خلافت دوں گا، اس لیے میں نے تمہارا تعارف جو فرشتوں سے کرایا پہلا، وہ بحیثیت خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے کرایا۔ تو اب جاؤ، وہاں زمین پر تم اترو، تمہارا دشمن بھی اترے گا، وہاں جاؤ، وہاں رہو، میری طرف سے جس وقت جو بھی ہدایت آئے اس ہدایت کے مطابق جو زندگی گزار کر آئے گا وہ اس کے لیے یہ جنت ہے، یہ ہے تمہاری اولاد کے لیے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے یہ جہنم ہے، یہ دوزخ ہے۔ یہ میرے بھائیو، آج اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ دین اس وقت کس کا باقی ہے، کس امت میں، کن لوگوں میں باقی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ دین کے 3 مسئلے ہیں جو تمام انبیاء لے کر آئے۔ ایک توحید، اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں وحدہ لا شریک ہے، یہ عقیدہ۔ اور دوسرا مسئلہ نبی کا،
اللہ کی طرف سے جو نبی آئے، جس زمانے میں آئے، اس زمانے کے لوگوں پر لازم ہوتا ہے اس کو پہچان کر اس کی اتباع کرنا، اور اتباع کر کے، اتباع کا کیا مطلب؟ اللہ جو کہتے ہیں فمن تبع ہدایہ، یعنی اپنی خواہش کو ایک طرف رکھ کر نبی کے حکم کی تابعداری کرتے زندگی گزار کر میرے پاس آئے گا، وہ جنت ملے گی، وہ وعدہ اللہ کا پورا ہوگا، ادھر جائے گا، نبی کی مخالفت کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایک مسئلہ ہے توحید کا، اور دوسرا ہے نبی کی تصدیق، نبی یہ وقت اور اس کی خبر کے مطابق جتنے نبیوں کی وہ خبر دے، تصدیق کرے، ان پر ایمان لانا۔ اور نبی کی علامتیں اللہ نے بتائیں، مانے تو متفق علیہ ہمارے نبی محمد کریم علیہ الف التحیت والتسلیم کہ نے جو ہمیں تعارف کرایا اور ارشاد فرمایا اجمالاً ایمان لانے کا، وہ تقریباً 1.25 لاکھ تقریباً کم و بیش پیغمبر ہے دنیا میں تشریف لائے، اور ان کی تصدیق کرنا یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ وہ ہے جو نبی تعلیم لے کر آئے بصورت وحی، اس کی حفاظت کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کو پھیلانا، اس پر عمل کرنا، کر کے اللہ کے پاس جانا، یہ نجات کا ذریعہ۔ یہ 3 مسائل ہیں: توحید، رسالت اور قیامت پر ایمان، اور نبی پر، نبی وقت پر کی تعلیم کو مان کر آخرت کی تیاری کرنا، اور مقصد سب کا یہی ہے کہ جنت میں جانا ہے۔ اس تناظر میں، اس تعریف مختصر اجمالی تعارف کے بعد دیکھیں دنیا کے نقشے پر اس وقت دین کس کا محفوظ ہے، کس کا محفوظ ہے؟ توحید الحمدللہ یہ امت محمدیہ کے ہر فرد میری بات یاد رکھنا، خواہ وہ فاسق اور فاجر ہو، خواہ وہ مومن، خواہ وہ ولی اللہ ہو، تو ایمانیات میں مومن بھی کے اعتبار سے وہ جب تک کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ تبھی ہو سکتا ہے اس کا دعویٰ صحیح جبکہ اس کا ایمان باعتبار مومن بھی، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے برابر نہ ہو، مسلمان نہیں۔ اگر حضور فرماتے ہیں کہ 15 چیزوں پر ایمان لاؤ اور ہم 14 پر لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 کا ایمان لانا ختم ہو جائے گا اگر ایک کا انکار کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو الحمدللہ اس معاملے میں اس امت کا ایمان باعتبار مومن بھی کے سب کا محفوظ ہے، چاہے وہ فاسق ہے چاہے وہ فاجر ہے، جب تک اس پر لفظ مومن کا اطلاق درست ہے فقہا کے نزدیک، اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو مومن ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ دوسری ہے تصدیق۔ اس وقت دنیا میں دیکھیں تمام انبیاء کی تصدیق اس امت کو حاصل ہے، اس کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ پہلے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، آخری کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ یہ تمام انبیاء پہلا اور آخری سب پر ایمان ہمارا ہے، اس امت کے ولی کا بھی، اس امت کے فاسق کا بھی ہے۔ بات سمجھیں، سب کا ایمان ہے الحمدللہ۔ اور اس ایمان کو اللہ نے مانا ہے، اللہ نے قبول کیا ہے۔ قرآن میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔
لیکن ایک بات یاد رکھیں، بظاہر عنوان میں شاید بعضوں کو گستاخی نظر آئے جب یہ میں کہوں کہ میرا ایمان باعتبار مومن بھی کے نبی کے ایمان کے برابر ہے، یہ بظاہر ایک عنوان میں گستاخی محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ گستاخی نہیں، یہ گنتی میں ہے، گنتی۔ کیفیت میں کتنا فرق ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیفیت میں اتنا فرق ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا غیر صحابی، میری امت کا وہ شخص جو میرے بعد ایمان لایا ہے، میری امت میں ہوا ہے اور ایمان لایا ہے، صحیح ہے، اور وہ غیر لیکن شرف صحبت سے محروم رہ گیا ہے، اگر وہ ایک احد پہاڑ جتنا سونا خالص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے، خرچ کرے، اور وہ شخص جو جس نے میری صحبت میں جس نے اٹھائی ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، جس کو ہم صحابی کہتے ہیں، اس کا ایمان اگر وہ ایک آدھ سیر جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صحابی، اور غیر صحابی میں چاہے ولی اللہ ہو، چاہے تابعی ہو، تبع تابعی ہو، مجاہد ہو، فقیہ ہو، مفسر ہو، محدث ہو، کوئی بھی ہو، لیکن صحابی نہ ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے احد پہاڑ جتنا سونا خالص نیت کے ساتھ۔ اور صحابی کا چاہے متقدمین میں سے ہو، چاہے متاخرین صحابی میں سے ہو، چاہے ایک لمحہ کے لیے حضور کی خدمت میں آیا ہو، ایمان لایا ہو اور جنگ ہو گئی ہو اور شہید ہو گیا ہو، اور اس حالت میں شہید ہو گیا ہو کہ غسل جنابت کا واجب تھا وہ بھی نہیں کر سکا، وہ بھی اگر خرچ کرے آدھ سیر جاؤ اللہ کے وزن میں اس کا زیادہ ہے بنسبت غیر صحابی کے۔ یہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ لیکن آگے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دوسری چیز، یعنی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے یہ دوسرے عقیدے کا کہ ہم تمام نبیوں کو ماننے والے ہیں۔ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جب جائیں گے اور ہمارا نامہ اعمال کھولے گا، الحمدللہ شرک والا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں درج نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات، تکذیب نبی کا گناہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز، وحی کی خیانت، وحی کی تحریف کا جرم، اللہ کی وحی کا علم جو معصوم ترین علم ہے، جو علماء پڑھاتے ہیں، جب حدیث پڑھاتے ہیں تو اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں علم وحی کی ضرورت، تو وہ ارشاد فرماتے ہیں عاصم عن الخطا اور معصوم عن الخطا، صرف وحی کا علم ہے اور کوئی علم معصوم عن الخطا نہیں۔ اس چیز پر بھی ایمان اس امت کا آج ہے کہ اور الحمدللہ امت کے علماء کے اندر تحریف آیات کا جرم کہیں کبھی ثابت نہیں ہوا، اور اس کی وجہ پھر یہی ہے کہ الحمدللہ اس امت نے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، محض اپنے فضل سے وحی کو محفوظ رکھا ہے، سمجھا ہے، اور دل میں بھی احترام اس گئے گزرے دور میں بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سما۔ تو یہ تین باتیں عقائد کی ہیں، اور اس میں اس امت کا کے علاوہ کوئی دوسری امت شریک نہیں، اور توحید، تصدیق اور حفاظت وحی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی ضرورت ہے؟
نبی کی ضرورت کب ہوا کرتی ہے؟ جب پہلے نبی کی تعلیم محفوظ نہ رہے، اور تعلیم کا محفوظ رہنا یہ جہاں پیغمبر کا کمال، اللہ نے انعام فرمایا ہے حضور پر کہ آپ کو خاتم الانبیاء بنایا ہے، اور اس ختم نبوت کے تقاضے کی بنا پر اللہ نے اس امت کو جن انعامات سے نوازا ہے وہ یہی انعامات ہیں کہ اسی ختم نبوت کی برکت سے ہیں، وگرنہ اگر دوسرے نبیوں نے آنا ہوتا تو پہلے نبی کی تعلیم ختم ہو جاتی، پھر دوسرے آتے، تو جب وہ موجود ہے تو کیا آگے کرے گا؟ جن بدبختوں نے دعویٰ کیا نبوت کا کیا بھی ہے، اور کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے حماقت کی بدبختی کی وجہ سے، تو کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس بدبخت نے دیا کیا ہے، دیا کیا ہے؟ صرف ایک مسئلہ کہ جہاد ختم کیا ہے، اور وہ بھی غلط، تو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن موجود، حدیث نبی کا فرمان موجود، علماء موجود، تفسیریں موجود، اب جو کچھ باتیں آپ یہ سن رہے ہیں علماء کی زبان سے، یہ کہیں پہلوں کے زمانے میں سننے میں آتی تھی؟ الحمدللہ یہ اس دین کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بہار ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس امت کے واسطے سے ہے الحمدللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تین گناہ ہمارے اندر نہیں ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور میں اسی پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ جب اتنی فضیلت ہماری ہے اور اللہ نے ہمیں انہی فضائل کی بنا پر کنتم خیر امت کا لقب دیا ہے، عطا فرمایا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس وقت زمانے میں ذلیل و خوار ہیں؟ ہمارا اقتدار تو کیا، ہماری آزادی ہم سے سلب ہو چکی ہے، ہم اپنے قرآن اور مدارس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہم پر اپنے لوگ قدغن لگاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یا تو پھر ہماری تعلیم غلط ہے معاذ اللہ، وہ تو نہیں ہے۔ قرآن کا ایک شوشہ، ایک نقطہ بھی ضائع نہیں ہوا، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ حجاج ابن یوسف اس امت کا ظالم ترین فرد مشہور ہے، اس کو ایک ابتلا آئی، آزمائش آئی تھی کہ نینوا کے لوگ جو آئے تھے انہوں نے اس کے حجاج کو ملے، ایک فرمائش لے کر آئے تھے، ایک عرضی لے کر آئے تھے کہ ہماری بستی میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور رات کے وقت میں ہم سے انہوں نے ضیافت طلب کی تھی، اور ہماری قوم نے اس وقت ان کو ضیافت نہیں دی تھی، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور وہ موجود ہے قرآن میں، تو ہمارے لیے یہ باعث شرم ہے من حیث القوم۔ ہم آئے ہیں اپنی وہ خفت مٹانے کے لیے، آپ کی مدد چاہتے ہیں، آپ مہربانی فرما کر صاحب اقتدار ہیں کہ صرف کام یہ کریں کہ قرآن میں آپ کے ایک آیت ہے فَأَبَوْا، ایک آیت کا حصہ ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، کہ جو قومیں تھی نینوا والی قوم، انہوں نے انکار کیا تھا میزبانی قبول کرنے سے، انکار کیا تھا، ان کو میزبانی نہیں دی تھی۔ یہ ہمارے لیے عار ہے، ہم اس کو مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ مہربانی کر کے یوں کریں، کوئی لمبی چوڑی تعریف بھی نہیں، با کا جو نقطہ ہے نا، با کا نقطہ یہ نیچے ہے، اس کو اٹھا کر اوپر رکھ دیں اور ایک نقطہ اور ملا دیں، فَأَتَوْا ہو جائے، فَأَتَوْا، تو اتنی بڑی کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ ہمارے قوم سے وہ تان، وہ جو ملامت ہے وہ دور ہو جائے گی، اور اس کے بدلے میں جو چاہیں آپ بنے۔ تو
حجاج نے کہا یہ میری طاقت ہے، یہ میری طاقت، ایمان بچا گیا۔ لیکن یہ حفاظت کس کی تھی؟ اللہ کی ہے۔ وہ حفاظت آج بھی ہے۔ اور علم وحی اور تصدیق انبیاء یہ معمولی وصف نہیں ہے۔ یاد رکھو فقہا نے ایمان کی تعریف کیا کی ہے؟ الایمان هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایمان نام ہے نسبت سچ کی دینے کا ہر اس بات کو جو اللہ کا کوئی پیغمبر لے کے آئے اس کو سچا کہہ دو، اور یہی ایمان ہے نبی۔ یہ شرف اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، تصدیق کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ نے اس امت کو اس سے بھی محفوظ رکھا ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ تصدیق تکذیب، اور لیکن عذاب جو ہے امتوں پر، لوگوں پر اللہ کا عذاب، اجتماعی عذاب شرک کے عنوان سے نہیں آیا، شرک کے عنوان سے نہیں، تکذیب انبیاء کے عنوان سے آیا ہے۔ کیوں؟ نبی کے بھیجے بغیر اگر عذاب آ جائے شرک کی وجہ سے تو اللہ کی حجت تمام نہیں ہوتی۔ تو اتمام حجت کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ مشرکین جب شرک کرتے ہیں عام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں، ہادی بھیجتے ہیں، اس کی اگر بات مان کر لوگ راہ راست پر آ جائیں تو بچ جاتے ہیں، اور نہ آئے تو اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ تو اس لیے ہم تکذیب سے بھی بچ گئے، شرک سے بھی بچ گئے، اور پھر تعلیم کے کسی سابقہ نبی کی تعلیم محفوظ نہ رہنے کی وجہ سے، بلکہ جن زمانوں جن انبیاء کی تعلیم آئی جس زبان میں آئی وہ زبانیں بھی ختم ہو گئیں، وہ زمانے بھی ختم ہیں، وہ کتابیں بھی نہ رہیں۔ حتیٰ کہ یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، نواز شریف کی حکومت کے پہلے دور میں محمود غازی صاحب ایک وزیر تھے، بہاولپور کے رہنے والے ہیں، ان کی زبانی یہ بات ہے کہ ایک وقت حکومت کا گیا اٹلی، کسی سبب کو بھیجا ہو، حکومت کی مصلحتیں ہوتی ہیں، تو وہ محمود غازی صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی اس وفد کا ممبر تھا، یہ کچھ دیندار تھے کچھ، تو ہم نے وہاں پوپ سے ٹائم لیا کہ عیسائی مذہب کا جو مرکز ہے نا دینی، وہ اٹلی ہے، اٹلی کا پوپ سب سے بڑا پوپ ہوتا ہے، تو ان سے وقت لیا ملاقات کا۔ ان سے جب وقت ملاقات کا لیا تو اس نے مل گیا ہمیں، ہم گئے تو اس نے بیان کچھ کیا، بیان کرنے کے بعد ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ تقریر کرتے ہیں، تقریر کے بعد مقرر بیٹھتا ہے، جو کچھ باتیں اس نے کی ہوتی ہیں اس کے متعلق اگر سامعین کو کوئی سوال یا اشکال پوچھنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ اس کو سوال و جواب کی نشست، ایک چھوٹی سی نشست رکھا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ سیشن اس کو کہتے ہیں، کویسچن آنسر سیشن، اس میں رکھا کرتے ہیں۔ تو جب سوال و جواب کی وہ نشست شروع ہوئی تو میں نے ہمت کی، میں نے پوپ سے سوال کیا، میں نے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عیسائی مذہب کا سب سے بڑا عالم پوپ ہوتا ہے، پوپ اسی کو بنایا جاتا ہے جو بڑا عالم ہو اس امت کا۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو اس نے کہا میرے منصب کا تقاضا تو یہی ہے، میرے منصب کا تقاضا یہی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا اگر آپ یہ بات ہے تو پھر میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ میں بائبل کے بارے میں
کسی پوری کتاب کا، بائبل کی پوری کتاب کے بارے میں نہیں پوچھتا، میں بائبل کے کسی چپٹر یا کسی باب کے بارے میں نہیں پوچھتا، میں کسی صفحے کے بارے میں نہیں پوچھتا، میں کسی سطر کے بارے میں نہیں پوچھتا، میں ایک جملے یا دو کلموں کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آپ یقین اور قسم کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے یہی الفاظ تھے، نازل ہوئے منزل من اللہ۔ یعنی اس نے سر جھکایا، سر جھکا کر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے مجھے افسوس ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں نہیں کہہ سکتا، تو بات تو ختم ہو گئی۔ کہنے لگا میں نے عرض کیا ان سے، میں نے کہا میں ایک بندے کا نہیں کہتا، میں ایک جماعت کا نہیں کہتا، میں کسی قوم کا نہیں کہتا، میں پوری امت محمدیہ کہ ان بچوں کا ذکر کرتا ہوں جن کی تعداد سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ہوگی، کہ جو 10 سے 12 سال 13 سال میں بالغ بھی نہیں ہوں گے، وہ الف سے لے کر ناس تک آپ کو قرآن ایک ہی نشست میں سنا سکتے ہیں بغیر کسی غلطی کے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، زندہ باد، دین اسلام، زندہ باد۔ اور یہ کہا یہ بھی کہ وہ بغیر غلطی کے، غلطی اگر ایک کرے گا تو دوسرا اس کو وہیں فوراً ٹوکے گا، تو یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا وہ چپ ہو گیا اور کہنے لگا آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ ہمارا مقصد۔ اب بتاؤ رہ کیا گیا؟ میرے بھائی عرض یہ کرنا مقصد میرا اس وقت سوال یہ ہے کہ عقیدہ ہمارا محفوظ اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ عقیدہ وہی ہے جو ہر ایک صحابی کا تھا۔ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا ہماری تصدیق انبیاء کے بارے میں یہی کہ ہمارے نامہ اعمال میں حضور کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمان رہتے ہوئے کسی نبی کی توہین ثابت ہو ہے نہیں۔ یہ تھوڑی بات ہے نہیں۔ آگے چلو، پھر وحی اللہ کی وحی ربانی جو آخری وحی ہے، اس کے بعد کوئی وحی نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس میں ایک شوشہ، ایک نقطہ، ایک حرف کی تبدیلی نہیں، اور ہر شخص قسم کھا کر پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ آسمان سے جبریل امین جو جس طرح لے کر آئے تھے اسی طرح قلب محمد میں گیا، اور قلب محمد سے قلوب صحابہ میں گیا، اور وہاں تک کلام تھا، کلام جبریل امین لائے، حضور کو بھی کلام پہنچا، اور حضور نے بھی کلام کس کو دیا؟ صحابہ کو۔ وہاں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کی کتابت فرمائی۔ تو اللہ نے جب قرآن کی فضیلت اور قرآن کا تعارف مسلمانوں کو کرانا چاہا اپنی کتاب میں، تو کیا الفاظ بیان فرمائے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے نازل تو ہوا تھا کلام، آگے اللہ کے علم میں تھا کہ یہ چلے متعارف ہوگا کتابت کی شکل میں، اور اللہ نے ایک وعدہ بھی کیا تھا۔ حضرت مجھے روک دینا، میں نماز کا وقت 4:30 ہونے لگا۔ اچھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا کتابت کا خود، کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کر گئے تھے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ وہ بھی امت تھی۔ امتی نے کہا کہ آپ جاتے ہیں حضرت، کہیں جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں، آپ پھر آتے ہیں تو کاغذوں کا یا تختیوں کا ایک پلندہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ہمارے لیے عذاب کی کوئی صورت بنی ہوتی ہے، وہ عذاب مصیبت میں آ جاتے ہیں۔
ہمارے کوئی آدمی تو ہو جو سنے تصدیق کرے. امت کہہ رہی ہے نبی کو. اور وہ کون سی امت؟ جس نے اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھا ہے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے. فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے. نبی کے اشارے پر اللہ نے اس کو 2 ٹکڑے کر کے راستہ ان کو دیا. ان کو سارے لشکر کو بچا لیا، اس سارے لشکر کو غرق کر دیا ان کے سامنے. پھر بچڑا پرستی میں مبتلا ہو گئے اور پھر اپنے نبی سے یہ کہہ رہے ہیں. پھر جب ان کو زمین دی جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو یہ امتی، یہ بھی امت گزری ہے. تو دعا کی. 70 آدمی لے گیا. جب وہاں گئے جہاں پر تجلی ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سے وادی سینا میں، تو تجلیات ربانیہ کا ظہور ہونا شروع ہونا، اس کے مقدمات آئے. کوئی ایسی ہوا چلی اوپر سے کہ زلزلہ آیا، اور نیچے سے زمین کو زلزلہ آیا، اور اوپر سے ایک طوفان آیا. وہ 70 کے 70 بھسم ہو گئے، جل گئے، ختم ہو گئے. حضرت موسیٰ برداشت نہیں کر سکتے. خر موسیٰ صعقا برسن. تو یہ کہاں برداشت کر سکتے تھے خبیث؟ تو ختم ہو گئے. حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے. نہایت عاجزی میں عرض کی رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائی اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تعز بها من تشاء وتذل من تہدی من تشاء انت ولینا فی الدنیا والآخرہ انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین. یہ دعا کی. اللہ نے 70 مردے زندہ کر دیے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے. یہ جب انہونی بات ہو گئی، یہ قصہ قرآن کا ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ. تو پھر دوسری دعا کی. یہ سننے کی بات ہے. سنیں. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. اے اللہ، یہ بار بار قوم میری عجیب ہے، یہ گمراہ ہو جاتی ہے چھوٹی سی بات پر. تو میری گزارش یہ ہے کہ میں تدبیر کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک رہ جائے. میری تدبیر کارگر ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر گمراہ ہو جاتی ہے. آپ میری گزارش یہ کہیں کہ آپ ان کی تقدیر میں لکھ دیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ان کی تقدیر میں لکھ کر دے دیں، تاکہ یہ پھر ہدایت ہی پر رہیں اور گمراہ نہ. یہ پیغمبر کی شفقت ہے، اور ہر پیغمبر اپنی امت پر اتنا شفیق ہوتی کہ 70 مائیں اپنے بچوں پر اتنی شفیق ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں اجابت کا لفظ نہیں فرمایا، ایک ضابطہ بیان کیا. قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء. باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں لکھ کر دوں، میں وہ آپ کو لکھ کر نہیں دوں گا. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. یہ بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر لکھنے کی بات ہے تو میں آپ کو نہیں لکھ کے دوں گا. ہاں البتہ مستقبل قریب میں، اور وہ مستقبل قریب 2000 سے تو زائد سال ہیں. تو مستقبل قریب میں ان لوگوں کو، اس قوم کو لکھ کے دوں، اس امت کو لکھ کے دوں گا جس کے اندر 3 وصف ہوں گے. للذین یتقون، جن میں خدا خوفی کا مادہ ہوتا ہے. للذین یتقون وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ان کے ہاں زکوٰۃ اللہ کی نعمتوں کے، اللہ کا حصہ اور مخلوق کا حصہ نکالنے کا کوئی ضابطہ ہوگا. لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ، یہ ہم کو یاد رکھنا پڑے کہ وہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، آسمان سے جتنی بھی ہدایت جو میں نے
حضرت آدم کو کہا تھا کہ میری بعد ہدایتیں آئیں گی، جتنے بھی کتابیں صحیفے انبیاء لے کر آئے ان سب پر جس کا ایمان ہوگا اور اسی کا ہوگا اور کسی کا نہ ہوگا ان کو لکھ کے دو۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ پھر اگر تفصیل بھی چاہتے ہو میں بتا دوں کہ وہ کون ہوں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پھر اس کی شریعت کیسی ہوگی؟ یأمرہم بالمعروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ مانگا کس نے؟ دروازہ رحمت کا کھلا کن کے لیے؟ ہم مسائل۔ لیکن یہ بھی غور کرو، سب سے پہلی صفت صحابہ کی کون سی بیان ہوئی؟ الذین، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فمن تبع ہدایا قل ان کنتم تحبون فاتبعونی، اتباع، یہ یاد رکھیں۔ تو پہلی صحابہ کی یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ۔ پھر اس کی شریعت کیا ہے؟ ان کی شریعت، ہماری شریعت کا جو گر اللہ نے دیا ہے، اور حضور نے اس کی تعبیر فرمایا ہے الدین یسر، الدین یسر، دین آسان ہے۔ کیا مطلب؟ حلت کا دائرہ وسیع ہے، حرمت کا دائرہ بند ہے، تنگ ہے۔ حرمت کا دائرہ تنگ ہے، صرف جس چیز کو حرام کہا ہے وہ تو حرام ہے، جس کے بارے میں خاموشی ہے علماء کا کیا وہ مباح ہے، وہ مباح ہے۔ تو اباحت کا دائرہ وسیع ہے اور حرمت کا دائرہ تنگ ہے، اور وہ بھی حرمت کا جہاں جو چیز وسیع جائز ہے حلت اور حرمت میں، اس میں دیکھا گیا ہے کہ جس چیز کو حلال کیا جا رہا ہے اس میں خبث ہے یا کوئی نفع ہے، اگر کوئی خباثت ہے تو وہی حرام ہے۔ لیکن طیب ہے تو طیب طبابت اور خبث کی بنا پر ہے۔ لیکن جو بنی اسرائیل کو شریعت ملی، کیا ملی؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ذِكْرُهُمْ بِصَدِّهِمْ تو اس وجہ سے ان کو بعض طیب چیزیں بھی حرام تھی، تو شریعت میں طیب چیزیں حلال ہیں ہماری شریعت میں، اور خبیث جن خبث ہے، نقصان ہے، سمیت ہے، کوئی اور بیماری ہے، جو اس کو کمینگی ہے، گندگی ہے، اس کو حرام کیا ہے ہمارے لیے۔ اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے اگلا وسعت، جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کا بدل بھی دے دیا، اس کا بدل بھی دے دیا ہے۔ اگر شراب حرام کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں وعدہ کیا ہے، اگر اللہ پاک نے خنزیر کو حرام کیا ہے تو جنتی گوشت بکرے کا ہمیں دیا ہے، اور حلال چیزیں دے دی ہیں بہت ساری۔ اگر زیور موسیقی کو حرام کیا تو قرآن جیسی کتاب ہمیں دے دی ہے، تو اور اگر موسیقی وغیرہ گانے بجانے کو حرام کیا ہے تو قرآن دے دیا ہے، اور سونا چاندی مردوں پر حرام کیا ہے تو عورتوں ہماری بیویوں کو اس سے مزین کر کے لذت ہمیں عطا فرما دے دی ہے، پہنے وہ اور مزہ ہم اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر آسانی رکھی ہے تو ہمیں عطا کرتی ہے، تو اب کسی اور شریعت کی ضرورت ہے نہیں۔ اور الحمدللہ اس امت نے بھی حق ادا کیا ہے کہ اس امت کے اندر یہ برائی بھی نہیں آئی کہ تحریف تعلیم نبی کو جرم انہوں نے کیا ہو۔ حضور اسوہ نبی بھی محفوظ ہے،
اسوہ نبی بھی محفوظ ہے، وہی جو عاصم عن الخطا اور معصوم عن الخطا ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ تو اللہ نے بشارت دے دی، حالانکہ اور یہ بھی کہ ہدایت اس میں آئے گی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکھت اس لیے مانگی تھی کہ وہ ہدایت پر رہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں وہ وعدہ جو پورا ہوا ہے، جو تعلیم اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام، وہ کہاں ہے؟ سو پہلی دیکھو الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لکھت ہے۔ لکھت کیوں ہے؟ کلام ہونی چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ نے وہ کتابت صحابہ حضور کے صحابہ کی بھی تو تطہیر اور تعدیل فرمانی تھی کہ لکھت میں بھی کوئی خیانت نہیں ہوئی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس میں ہدایت بھی ہے۔ پھر تین چیزیں ہوں گی، متقین، مدلل متقین، والذین ينفقون مما اس سے پہلے اسے وَيُقِيمُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، صلاۃ بھی اور خرچے کا بھی ذکر آ گیا، اور اولئک علی ھدی من ربہم، اور ایمان بھی سلامت ہے۔ تو الحمدللہ یہ وہ وعدہ ہے اللہ کا، ہدایت بھی ہے، کتاب بھی ہے، اور کتاب خود نبی کو کتابت سے محروم کر دیا تاکہ صحابہ لکھیں اور ان کی تعلیم بھی ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ نے بہت بڑے انعامات اس میں کیے ہیں اور اللہ کا شکر ہے۔ اب سوال ایک رہ گیا ہے، میں اس کا جواب دے کر بند کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس امت کے اندر ہیں، ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہمارے اندر یہ وحی کی تحریف کا گناہ بھی نہیں ہے، شرک کا گناہ بھی نہیں ہے، عقیدہ بھی ہمارا، تمام انبیاء کی تصدیق ہمیں حاصل ہے، اور پھر تو ہمیں حکمراں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں بھائی، میں عرض کرتا ہوں کنتم خیر امت، یہ آیت پڑھو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تدعون الی الخیر، نہیں فرمایا تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اختیار چاہتا ہے، اور وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تو یہاں صرف وَيَأْمُرُونَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خیر امت ہو، خیر امت ہونے کی حیثیت سے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ تمہارا کام ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اچھا پھر آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکی معروف اور منکر دینے والے، منکر سے روکنے والے ہم ہیں، معروف کے نافذ کرنے والے ہم ہوں گے، تو صاحب اقتدار ہوں گے نا، لیکن صورتحال ایسی ہے ہی نہیں۔ اور اہل کتاب وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اگر وہ تمہاری نقل کریں، وہ ایمان لے آئیں جیسا تم لے آئے ہو، تو یہ ان کے لیے بھلائی ہوگی، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ منافق ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں، لیکن کچھ ہیں لانے والے۔ اس میں تسلی حضرت موسیٰ کو بھی دی گئی، وہ جو آپ کی دعا مانگی تھی وہ اجابت کا نہیں کھلا تو دلگیری تھوڑی سی ہوئی گی نا، اللہ نے ایک اور انعام، تسلی ان کو دینا مقصود تھی، لیکن انعام اس امت کو دیا کہ حضور کی بعثت عامہ کا اعلان فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک، جب سب کے لیے ہے تو یہ بھی اگر اٹھانا چاہتے ہیں صرف بنی اسرائیل کے لیے تو ہدایت نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی، تو ہم سب کو جو بھی آ سکتا ہے درے فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، درے فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، مراد دین و دنیا آ کے پائے جس کا جی چاہے۔ تو آپ وہ لے بھی آئے، تسلی بھی ہو گئی ہوگی، لیکن اس امت پر اور حضور پر یہ فیضان عام ہو گیا کہ آپ کا فیضان ہر مخلوقات کے لیے، سب کے لیے، بعثت الی الخلق کافۃ،
بعثت میں تمام مخلوقات پر خلق یعنی جس مخلوق پر خلق کا ہونا صادق آتا ہے میں اس کا نبی ہوں۔ آسمان، زمین، پرندے، چرندے، حیوانات آپ کی طبیعت میں آئے، گوہ نے ایمان کی شہادت دی، چاند آپ نے آپ کا کہنا مانا، سورج نے اپنی چال بدلی، اور ہرنوں نے فریاد کی، آپ نے فریاد سنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کی ہدایت آپ کی اتباع کے اندر رکھی ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے، اگر ہم صرف حضور کی اتباع میں لگ جائیں اور سب کو چھوڑ دیں۔ پھر ہمارا اس وقت صرف کمزوری یہی ہے، عقیدہ ہمارا درست، تصدیق ہماری درست، آخرت کی فکر ہمیں ہے، ہم کتاب ہمارے پاس ہے، نبی کی سنت ہمارے پاس ہے، اور ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اب صرف ہمارے اندر عیب کیا ہے؟ ہمیں مرعوبیت ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے نصارہ اور یہود کی، یہ ہم نے نکال دیا، اور ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہم احساس کم تری کے مبتلا ہیں، بدعملیوں کی وجہ سے ہم پر غلامی مسلط ہوئی۔ اس سے ہمیں نکلنا ہے، ذہنی غلامی سے نکلنا ہے، اور جب نکلیں گے تو پھر اللہ اسی آیت میں وعدہ فرما رہے ہیں، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى۔ ڈرو نہیں، وہ تمہیں بڑا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ لَنْ يَضُرُّوكُمْ کی ترکیب صرف والے جانتے ہیں، یہ کتنی تاکید ہے اس میں، قیامت تک کے لیے وہ نہیں کر سکیں۔ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، چھوٹی موٹی تنگ تو کریں گے، تکلیفیں دیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا اب اور کیا چاہتے ہو یار؟ وَإِن يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ اب ہمارا عیب یہ ہے، ہمیں قرآن کا سارا قرآن پڑھ جاؤ، کہیں ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہود اور نصارہ کی یہ صفت ہے تم اپنا لو، ہر جگہ پر یہ کہا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو دشمن پکڑو۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين۔ تو حضرات گزارش صرف یہ ہے، ہمیں صرف اپنی شناخت صحیح کرنی ہے، اپنے مقام کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو ہم پہچانیں، اپنے نبی کے تابع ہوں۔ اور تابع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میری خواہش، میرے نبی کا حکم ٹکرا جائے تو خواہش کو نیچے دکھاؤ اور نبی کے حکم کو اوپر کرو، اور بس۔ اگر نہ ٹکرائے تو اپنی خواہش پر بھی عمل کر سکتا ہے، کچلنا نہیں، اس کی اصلاح، اس کو تابع کرنا ہے نبی کے۔ بس یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے۔ اگر من حیث القوم آج ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو اس پر عمل کریں، اپنے نبی کے سوا کسی اور کے اسوے پر نظر نہ ڈالیں۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی کی تعلیم مکمل موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔